بلوچ صاحب کوئی کل کا ڈے پلان شیئر کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ آمد کس کی کس وقت ہوگی، کون کون نمائندگی کر رہا ہے جے ڈی وینس کے ساتھ؟ جیرڈ کشنر ہے ایران کی طرف سے، کوئی اس حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کر سکیں۔ دیکھیں جو مین ٹاکس ہیں وہ تو کل ہی ہونے جا رہی ہیں، لیکن جو ایس او پیز ہیں اس سے پہلے ظاہری بات ہے پاکستان صالح صاحب تو پاکستان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں آج ایرانی حکام سے بھی اور جو امریکی حکام ہیں ان سے بھی، تو ایک جو آپ کہہ لیں کہ کمفرٹ لیول جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے۔ ظاہری بات ہے کہ جب دو ملک حالت جنگ میں تھے اور ایک دوسرے پر بمباری کر رہے تھے، میزائل داغ رہے تھے، ڈرون حملے کیے جا رہے تھے، تو ان دونوں ملکوں کو ایک میز پہ لانے کے لیے جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے سیز فائر تو ہو گیا، پاکستان اس میں کامیاب ہو گیا، لیکن اب اس سے آگے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ٹاکس کا ہے، اس سیز فائر کو آگے مستقل سیز فائر میں بدلنے کا ہے۔ تو آج جو ہے وہ کچھ ٹی او آرز بھی اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ ٹاکس کس طرح ہونی ہے، انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے، ٹاکس کا کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہونی چاہیے۔ جو بتایا جا رہا ہے، جو مختلف ذرائع سے چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ سب سے جو بڑی پرائرٹی ہے ان ٹاکس کی کہ سیز فائر جو ہے وہ اس کا مستقل جنگ بندی کی طرف جو معاملات کو لے جایا جائے۔ پھر جو ایران کا ایک مین بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک تو ان کی کہ ہمیں شوٹی دی جائے کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، دوبارہ ہم پہ جنگ مسلط نہیں ہوگی۔ ان کے جو ایسٹس ہیں پوری دنیا میں کچھ $150 بلین کے ایسٹ جو ہے ان کے سیز ہیں، وہ بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ بحال کی جائیں۔ اپنے ہرمس پہ بات جو ہے وہ پرائرٹی ہے اس ٹاکس کی کہ اس کا کیا ہونا ہے، تو ایک پیکج کے طور پہ جو ہے وہ اس کو لیا جا رہا ہے۔ پاکستان ڈیفینیٹلی اس میں صالح صاحب فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، لیکن جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ انوائرمنٹ بن چکا ہے، پاکستان نے بنا دیا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں، جو دونوں جو دشمن تھے کل کے، آج وہ ایک میز پہ جب اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی وہ کامیابی ہے۔ یہ جیسے پہلے مارکیٹ حق کی بات ہو رہی تھی، تو اب اپریل ہے، 10 اپریل کو 11 اپریل کو یہ ٹاکس ہو رہی ہیں، اور پھر اپریل کے بعد مئی آنا ہے، اور پھر مئی میں پوری قوم پورا پاکستان جو ہے وہ آپریشن بنیادہ مرسوس مارکہ حق کی جو ہے وہ اینیورسری میں بنا رہا ہوگا۔ تو یہ کامیابیاں جو ہیں یہ پاکستان کی دنیا کے سامنے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا سے جو ہے وہ پیغامات آ رہے ہیں، پوری دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں، وزرائے خارجہ رابطہ کر رہے ہیں، میڈیا کے نمائندے جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا انٹرسٹ جو ہے اس وقت وہ اسلام آباد پہ ہے، ہر ایک کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان پہ ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھیں آپ کے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مودی گورنمنٹ کو، مودی سرکار کو جو ہے وہ گالیاں دی جا رہی ہیں کہ اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی اکانومی اور اتنا بڑا جو ہے وہ پالیٹک، تو وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ تو یہ تو وہ ملک تھا بھارت جو کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک فیل اسٹیٹ قرار دے رہا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک فیل اسٹیٹ ہے۔ تو اس پہ اب پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جو کل ٹاکس ہوں گی اس میں جو سامنے آئیں گی، اور یہ ہو سکتا ہے 25 نکات جو ہیں، 25 نکات میں سے جو ہے وہ پہلے کچھ جو نکات ہیں وہ شارٹ لسٹ کر لیے جائیں، ان شارٹ لسٹ نکات پہ بات ہو، اور پھر بات کو آگے بڑھایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات پہ ڈیڈ لاک کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی یہ کوشش ہے، پاکستان کی یہ دونوں فریقین سے بار بار رابطے بھی ہو رہے ہیں، مسلسل رابطے میں ہیں دونوں فریقین سے کہ ان ٹاک کے دوران جو ہے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو۔ تو جیسے پوری دنیا کو انتظار ہے، ہمیں بھی انتظار ہے، ہم بھی اسی لیے اس میڈیا سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں سے نکلیں اور اچھی خبریں جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کی کامیابی کس چیز کو قرار دیں گے؟ کیونکہ کوئی اپنی بات ظاہر 25 پوائنٹس ہیں، 15-10 پوائنٹس ہیں، اس میں سے کوئی اپنا کوئی ایک پوائنٹ بنوائے گا، کسی پہ کمپرومائز کرے گا، تو منیمم کیا ہوگا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے اپنے نارمل ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی ساری کی ساری چیزیں کل ٹیبل پہ ہوں گی تو دیکھی جائیں گی, نہیں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں بھی بہت ساری ڈیبیٹ ہو چکی ہے, اور ایران کے حوالے سے ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی بہت ساری ڈیبیٹ کر لی ہے, اور اب وہ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کل کا ایک دن ہوگا جس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو طے کی جائیں گی, اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس جنگ میں کیا ہوا. دیکھیں اس جنگ میں پوری کی پوری جو دنیا تھی وہ جنگوں کے خلاف تھی. مثلاً جو یورپی یونین تھے, نیٹو تھے, یا فلسطین کے حوالے سے, یا یو کے, سب نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ اسرائیل کی جنگ ہے, لہٰذا ہم اس سے ڈسٹنس کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو یہ تھی یہ ایران کی کامیابی تھی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگی جرائم ہے, اور اسرائیل جو ہے نا انسانیت پر حملے کر رہا ہے, جو سویلین انسٹالیشن ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ہاسپٹل, اور سب سے پہلے جو اسکول پہ حملہ کیا گیا تھا اس کی آوازیں آج بھی پوری دنیا کے کونوں میں گونجتی ہیں. اور جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بڑا اس پہ, آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے درمیان میں ہی 80 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے پیس کی آواز کی بلند کی اور جنگوں کے خلاف سلوگن کیا. اور اس فلسطین, دیکھیں اس وقت اگر کوئی ایسولیشن میں ہے تو وہ اسرائیل ہے, اگر دنیا میں کہیں کسی کی جنگ رسائی ہو رہی ہے تو وہ اسرائیل ہے. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو اسرائیل کی جو ایک لابی ہے وہ پینٹاگون پر اور ٹرمپ کی انتظامیہ پر کتنی حاوی ہوتی ہے. کیا وہاں بھی کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے؟ کیا وہاں بھی کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس خطے میں جو ایک خواب دیکھا جا رہا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا, یہ وہ ڈیبیٹس ہے جو بڑی کرٹیکل ہے. دیکھیں اس پہ اتنی جلدی اگر آپ سمجھیں کہ بات چیت ہو جائے گی, سارے چیزیں معاملہ طے پا جائیں گے. دیکھیں امریکہ کی گارنٹی تو شاید ان کے جو انتظامیہ ہے لوگ آ رہے ہیں, ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے, ظاہر ہے ان کا ایک بڑا عہدہ ہے کہ ان کی سے بھی ہے, وہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن سارے کے سارے معاملے میں اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا اسرائیل فلسطین کی پر جو ایک پیس بورڈ بنا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کیا اس کو مان لے گا؟ کیا لبنان کی جو ایک سپرمیسی ہے, جو اس کی ساورنٹی ہے, اس کو قبول کر لے گا؟ 200 کلومیٹر تک تو وہ پہلے ہی جا چکا ہے. جب باقی جو ممالک ہیں جو کہ پیسفل ہیں اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ کیا ڈیمانڈ رکھتا ہے. کیا وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو مسلم ممالک ہیں, جو گلف ہے, مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں, کیا وہ ان کو قائل کرتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ کیا کوئی ایسا پیس کا ایسا معاملہ؟ دیکھیں جب بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی طاقتیں بیٹھتی ہیں, دنیا کی سب سے بڑی طاقت آ رہی ہے, تو وہ صرف ایک ایجنڈا لے کے نہیں آتی کہ جو ہمارے اور ایران کے درمیان جو جنگی معاملات ہیں ان کو طے کر لیا, وہ پورے کے پورے خطے کو لے کے آتی ہے. دیکھیں جو ٹرمپ انتظامیہ اس کے سامنے مئی میں جو اگلے مہینے وہ چائنا جا رہے ہیں, ان کے سامنے وہ بھی معاملات ہیں, اور وہ بہت سارے معاملات خطے سے ریلیٹ کرتے ہیں. سی پیک کے حوالے سے ہے, جو چائنا کی ہجمنی ہے, چائنا کا ایمرجنس ہے, وہ چیزیں ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں. لہذا اگر آپ کہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں محدود پیمانے پہ ڈسکشن ہوگی, یہ معاملات کا ایک انیشیٹو تو ہو سکتا ہے, معاملات کی شروعات تو ہو سکتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑا ہوپ فل رہنا چاہیے. اس لیے ہوپ فل رہنا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا چونکہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اگر یہ کامیابیاں ہوتی ہیں تو ہماری کامیابی ہوگی, ہمیں اس کا کریڈٹ ملے گا, ہم دنیا میں اچھے لفظوں میں جانے جائیں گے, دنیا میں ہماری پہچان ہوگی, ہماری جو کمیونٹی باہر رہتی ہے اس کی عزت کا معاملہ جو چیزیں ہیں وہ. پھر دوسری بات ہے اسلام کے متعلق جو ایک اسلامک فوبیا پایا جاتا ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور ایک اچھی شروعات ہوگی. دیکھیں جب بھی جنگیں ختم ہوتی ہیں تو چیزیں بدلتی ہیں, معاشرت بدلتی ہے, معاشرت بدلتی ہے, سماج بدلتا ہے. اور اب ہم نے ان جنگوں میں دیکھا ہے, یقیناً ایک بات پازیٹیو ہے کہ بہت ساری دنیا کے ممالک نے ان کو کنڈیمڈ کیا اور پیس کی بات کی ہے. اسی لیے یہ واحد جنگ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. اور اس سے پہلے یقین جانیے اسٹریٹ آف ہارمز کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کیا وہ جو معاملات ہیں ویسے ہی چلتے ہیں, ایران کی کمپنسیشن ہوتی ہے. لیکن ایران کے پاس تو جیتنے کے لیے بہت کچھ ہے. پہلی بات ہے مورالٹی میں وہ آگے ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران پر سینکشن اٹھا لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 46 ایئر میں ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. ایران کو اپنا معاملات دنیا کے ساتھ طے کرنے میں آسانی ہوگی, اپنے پروڈکٹس بیچنے میں آسانی ہوگی. دیکھا ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ہماری بھی پائپ لائن جو بلوچستان تک آئی ہوئی ہے, تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے, ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے, ہماری اکانومی سروائیو کرے گی. یہ صرف اور صرف ایران اور امریکہ کو نہیں فائدہ ہوگا, یہ پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. دیکھیں نا اس خطے سے صرف تیل نہیں جاتا, اس سے بہت ساری دنیا کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا را مٹیریل جاتا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف پیس پروسیس نہیں ہوگا بلکہ یہ اکانومی کی شروعات ہوں گی, اچھی شروعات ہوں گی, اور خطے کے جو کرٹیکل معاملات ہیں اس کے سلوشن کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. دیکھیں نا ہمارے فلسطینی کتنے عرصے سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک چیز جو بڑی کریٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم ایران کی جو پراکسیز ہیں جیسے حماس ہے یا حزب اللہ ہے, ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بہت ایک طویل سفر ہے, یہ چند دنوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک بڑی حکمت عملی بنانی پڑے گی, جس طرح آپ نے بورڈ آف پیس بنایا ہے. پھر اس معاملات میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یو این کو کیا کردار ہے. ہمیں بلیو کریں یو این کا کوئی کردار سامنے نظر نہیں آتا. پھر آنے والے ادوار میں دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, اگر کیا ساری کی ساری دنیا جو یو این کنونشنز ہیں, جنیوا کنونشن ہیں, ان کو بائی پاس کر کے چیزیں طے کرے گی, پھر تو ہر ملک جس کے بعد طاقت ہوگی دوسرے پہ چڑھ دوڑے گا. کیا ایران کے بعد امریکہ کیوبا کا رخ کرے گا, تو کیا یہ چیزیں الاؤ کرے گی؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی ایک وکٹری ہو سکتی ہے. جو نومبر میں ہونے والے الیکشن ہے اس میں جو رزلٹ آئے گا وہ ایران کی وکٹری ہوگی, اخلاقی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی. لیکن ایک کریڈٹ ایران کو ضرور جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں ملک صاحب آتا ہوں. وہ جو چاہتے ہیں نا کہ رجیم بدل جائے گا, وہ سوچ ہمیں بالکل صحیح, وہ تو نہیں ہے اس کے اندر جو ہے وہ. جون حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ایران کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں, مذاکرات اللہ نہ کرے ناکامیاب اگر ہوں, جو کہ کوئی کسی کو نہیں پتا. دیکھیں پاکستان تو جیت چکا ہے ابھی تک, لے کے آیا دونوں فریقین کو, آگے ان کی مرضی ہے کہ بات سے ریزالو. لیکن اگر فیل ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو میرے خیال میں حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے, جنگ کی پوزیشن دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن دیکھیں انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اللہ کرے کہ فیل نہ ہو. اگر ہوتے ہیں تو آئی تھنک ایک وہ ہو جائے گا, یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی ایک جو بات ہے وہ سامنے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جواد فیضی صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے اس سارے معاملے کے اندر وننگ پوائنٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدشات کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے سے پہلے میں جو بات کرنا چاہوں گا, ابھی یہ بات ہوئی کہ اسرائیل اس کا موجب ہے, اسرائیل کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہوئی ہے, امریکہ اس میں کودا ہے. تو آج ہی میں صبح سے لے کے اور اب تک جو کیا سرخیاں دیکھ رہا تھا, بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا, وہ امریکی خاتون اول جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اہلیہ محترمہ ہے, ان کا یہ بیان کہ میرا ایپسٹین فائل سے یا ایپسٹین معاملات سے, اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں, میری جو تصویریں نشر کی گئی ہیں یا اپلوڈ کی گئی ہیں فیک ہیں, میں نہیں ہوں اس میں. لہذا اسرائیل کی جانب سے جنگ اور ایران پہ جارحیت اور اس کے ساتھ امریکہ کا اس میں شامل ہو جانا, دیکھیں غیر منطقی چیز تھی کہ ایک طرف ایران سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہوں اور آپ اس کے باوجود ایران پہ حملہ آور ہو جائیں, جارے کی صورت اختیار کر لیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ اب میں آ جاتا ہوں امریکن پالیٹکس کی طرف. یہ جو جے ڈی وینس آ رہے ہیں, جو نائب صدر ہیں امریکہ کے, انہوں نے امریکہ کی جانب سے ایران پہ حملہ کرنے کی مخالفت کی تھی. اگرچہ وہ کھل کے صدر کے سامنے تو نہیں آئے کہ جی میں نہیں مانتا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پروف نہیں ہے یا جب تک مذاکرات جاری ہے تب تک یہ قدم نہ اٹھایا جائے. لہٰذا وہ, اور پھر تجزیہ کاروں کے مطابق, اخباری رپورٹس کے مطابق, میگزینز کے مطابق, سرویز کے مطابق, جے ڈی وینس میں بھی شاید آئندہ آنے والے صدارتی انتخابات میں بطور صدر بھی کوئی اہمیت اختیار کر سکتے ہیں یا اونچلے پائیدان پہ آ سکتے ہیں. اس کی وجہ کہ وہی آ رہے ہیں جن کے بارے میں اسرائیل اور ہندوستان اور پاکستان مخالف اور دشمن جتنے بھی ملک ہیں, وہ دشمن ہیں یا دوست نما دشمن ہیں, انہوں نے میڈیا کے ذریعے اس چیز کو ہوا دی. جے ڈی وینس نہیں آ رہے اور وہ یوں کہہ رہے ہیں, لبنان کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں, دیکھیں جی. اور پھر جس طرح ذکر پہلے بھی ہو گیا کہ بعض عاقبت اندیش جو یہاں پہ زہر پھیلاتے ہیں, اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ان کا وہ چورن نہیں بک رہا ڈالر کی صورت میں اور وی لاگ کی صورت میں, لہٰذا انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا, مگر وہ آ رہے ہیں. ابھی جس طرح جاوید بلوچ صاحب نے بڑے پروفیشنل انداز میں بتایا نا
کہ بہت سارے جو سفارتکار ہیں یا نیگوشیٹرز ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں. چند اہم ناموں کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ لینڈ کر چکے اور وہ مذاکرات میں شامل ہو چکے. اصل میں ڈپلومیسی ہوتی بھی یہی ہے کہ پوائنٹس اکٹھے کر لیے گئے ہیں جہاں جہاں. اور دیکھیے جے ڈی وینس نے ایک بات کہی جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایران نے آپ کی 3 جو نکات ہیں پوائنٹس ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا, تو انہوں نے آگے سے بڑے ایزی وے میں, باڈی لینگویج بڑی اچھی تھی, انہوں نے کہا چلے 3 پہ کہا ہے نا, باقیوں پہ تو بات ہوگی. لہذا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جہاں بہترین موقع ہے وہاں امریکہ کے لیے فیس سیونگ ہے, وہاں ایران کے لیے بھی فیس سیونگ ہے فرینکلی. کیونکہ میں اپنی دانش میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں نہیں جاتا مذہب کی طرف, نہیں جاتا مسلک کی طرف, نہ مجھے جانا چاہیے. پاکستانی ہونے کے ناطے گریٹر کا لفظ اگر اسرائیل چاہتا ہے تو تب بھی ناقابل قبول ہے, اور گریٹر اگر انقلاب یا پاسداران ایران نہیں ہے, وہ پاسداران انقلاب ہے. لہذا گریٹر اگر وہاں پہ بھی کسی کے ذہن میں ہے تو پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے وہ بھی قبول نہیں ہے. یہ گریٹر شریٹر کوئی نہیں ہے, ورنہ تو گریٹر ہندوستان والے ہم پہ چڑھنا چاہتے ہیں اور گریٹر پاکستان کی اگر ہم بات کر دیں گے تو ہم کہیں اور چڑھنا شروع ہو جائیں گے. لہذا یہ گریٹر شریٹر ایران ہو یا اسرائیل ہو یا کوئی بھی ملک ہو, ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. اپنے اپنے ملک ہیں, اپنی اپنی حدود ہیں, اپنی اپنی ریاستیں ہیں, اور ان کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. رہ گئی بات یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ناکام ہوتے ہیں, دیکھیے ناکام اگر ہوں گے تو میں کچھ چیزیں ایسی بھی کہنا چاہتا ہوں. امریکہ نے انتہائی گھٹیا حرکت کی اسرائیل کے کہنے پہ, اور میں نے بتا دیا کہ امریکی خاتون اول نے ایپسٹین فائل کا جو ذکر کر دیا ہے اس طرف ہمیں چلے جانا چاہیے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, وہ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایران ہم پہ حملہ آور ہوا, کلبھوشن یادو ابھی تک ان کا تحفہ ہمارے پاس ہے, تو ہمیں وہ نظر رکھنی ہے. لیکن اگر چونکہ ہم بھائی بھائی دوبارہ سے بن گئے ہیں, ہندوستان نکل گیا ہے اور اسرائیل ہمارا مشترکہ دشمن ہے, لہذا اس ساری کیفیت میں پاکستان نے اپنی بڑی فراخ دلی اور وسیع الدامنی کا مظاہرہ کیا, اور اس میں کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے, جس طرح میرا چھوٹا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ کامیاب ہوں, ناکامی کی صورت میں تو پھر چیزیں دیکھیے پھر پنی پہ جانی ہے اور سیاپے پہ جڑے نے, اور معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے, پھر ہمیں وہ سامنا نہ کرنا پڑ جائے. اسی لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ایک حافظ قرآن فیلڈ مارشل کی موجودگی میں کہ آؤ زیادتیاں نہ کرو, اپنی اپنی تشریحات مت پیش کرو, جو اسلامی قواعد ہیں قوانین ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ترامیم نہ کرو, اور وہ فتنۃ الخوارج کے لیے ہوں یا کسی بھی ملک کے لیے ہوں. اور دیکھیے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو انقلاب ایران ہے وہ سعودیز کے لیے یا عرب ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہے, نہ پاکستان کے لیے مکمل طور پہ ہو سکتا ہے. محبت جذبات اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دشمن پھر سے یہ سازش بھی کرے گا, وہ چنگاریاں بڑھانے کی کوشش کرے گا, آگ لگانے کی کوشش کرے گا کہ مسلم امہ کے اندر, اگرچہ امہ مجھے اس طرح سے نظر تو آ ہی نہیں رہی, ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہے, مگر یہ جو چنگاریاں ہیں اس سے بھی بچنا پڑے گا. اور خدا را میں سمجھتا ہوں کہ جو جس ملک کا ہے, حب الوطنی شطر الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ حکم دیا گیا اپنے اپنے ملک سے محبت کریں, لیکن اپنے ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک کی بالکل محبت صحیح ہے. ہاں ادھر دیکھیں حرمین شریفین سے عقیدت و محور ہے, ادھر ایران میں بھی ہو سکتا ہے زیارتوں کی صورت میں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی نفی کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے تو جو سیاستیں کیا کرتے تھے یا جو کہہ رہے تھے کہ وہ ہوتا تو یوں